1990 جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اپنے آخری مراحل کی جانب بڑھ رہا تھا، اسی وقت امریکہ نے پاکستان کے اوپر اکنامک اور ملٹری سینکشنز لگا دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک طرف انڈیا اپنے ہتھیاروں کو تیزی سے اپ گریڈ کر رہا تھا، ان میں نئی ٹیکنالوجی انسٹال کر رہا تھا، تو دوسری طرف پاکستان کے طیارے وہ اب ریٹائرڈ ہونے کو تھے، اب وہ مزید سروس میں نہیں رہ سکتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو F-16 کی ڈیل کی تھی وہ مسلسل ڈیلے ہو رہی تھی، جو F-16 پاکستان کو فراہم کرنے تھے وہ مسلسل ڈیلے ہو رہے تھے۔ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ کہ پاکستان جو ہے وہ امریکی ٹیکنالوجی پر منحصر تھا، یعنی کہ پاکستان کے جو طیارے تھے وہ امریکی ٹیکنالوجی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے تھے، ان میں جو بھی یعنی کہ امریکی اسپیئر پارٹس اس میں استعمال ہو رہے تھے۔ تو اس موقع پر پاکستان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مشکلات سے نکلنے کے لیے پاکستان ایئر فورس نے ایک سلوشن نکالا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ سلوشن کیا تھا۔ السلام علیکم دوستو، اسٹریٹجک گولوں پر خوش آمدید۔ دوستو، 1992 میں پاکستان نے خود انحصاری حاصل کرنے اور اپنے پرانے ہوتے معراج طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا، جسے پروجیکٹ روز کا نام دیا گیا، اور بعد میں ایک اور پروجیکٹ سائبر 2 کے نام سے شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج آپ کو JF-17 فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پر ہم جلد ہی پروجیکٹ سائبر 2 پر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ دوستو، اس پروجیکٹ کو پاکستان ایئر فورس نے 1992 میں شروع کیا، مگر اس کے فنڈ کے لیے منظوری وہ ڈیلے ہوتی رہی، اور حتیٰ کہ 1995 میں بینظیر بھٹو نے اس کے لیے فنڈ مختص کیا۔ امریکہ مسلسل اس پروجیکٹ پر تنقید کرتا رہا، مگر پاکستان ایئر فورس نے اس پروجیکٹ کو جاری رکھا۔ پاکستان ایئر فورس نے آسٹریلیا، بیلجیم، لبنان اور اسپین سے پرانے ہوتے معراج طیاروں کو خریدنا شروع کر دیا۔ 1995 سے لے کر 2003 تک یہ معراج طیارے پاکستان نے ان ممالک سے خریدے۔ فرانس سے سیجم اور اٹلی سے سیلکس کمپنیوں کے ساتھ پاکستان ایئر فورس نے معاہدے سائن کیے، جس میں انہوں نے پاکستان کو ملٹری الیکٹرانکس اور ایویانکس کی کنسلٹیشن فراہم کرنا تھی۔ 1996 میں پاکستان نے ایک اور اہم قدم اٹھایا۔ اس اہم قدم میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامڑا میں تعمیر کیا گیا، جو کہ آج پاکستان ایئر فورس کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے۔ 90% ایئر کرافٹ کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں اوور ہال کیا گیا۔ پروجیکٹ روز کے پہلے فیز میں 33 معراج 3 طیاروں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ ان میں ملٹیپل مشنز ٹائپس ایڈ کی گئیں، اسٹرائک مشنز کیپیبلٹی ایڈ کی گئی، اور ان کا ریڈار سسٹم جو ہے وہ امپروو کیا گیا، اور ہیوج اپ ڈسپلے ان میں انسٹال کیا گیا۔ اس روز پروجیکٹ میں معراج 5 طیاروں کو بھی اپ گریڈ کیا گیا، جنہیں نائٹ آپریشنز کے لیے استعمال کیے جانے کے قابل بنایا گیا۔ 1998 میں مارگلہ الیکٹرانکس، ڈیسٹو، گڈز اور NIE نے اس پروجیکٹ کو جوائن کیا، جبکہ سیجم اور سیلکس نے اس پروجیکٹ کو خداحافظ کہہ دیا۔ آگے اس پروجیکٹ کا سیکنڈ فیز شروع کیا گیا، جسے روز 2 کا نام دیا گیا۔ اس میں 20 معراج طیاروں کو اپ گریڈ کیا گیا اور 14 ایئر کرافٹ کو روز 3 میں اپ گریڈ کیا گیا۔ نئے معراج طیارے جو کہ آسٹریلیا اور بیلجیم سے اچھی کنڈیشن میں پاکستان نے لیے، وہ پاکستان نے اپنے ہی فلیٹ میں جو ہے وہ انہیں بغیر اوور ہال کیے فلیٹ میں جو ہے وہ شامل کر لی، تاکہ وقتی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اس کے بعد 1998 میں پاکستان ایئر فورس نے لبنان میں گراؤنڈ تمام معراج 3 طیاروں کو پرچیز کر لیا، اور ان کی بھی اوور ہالنگ جو ہے وہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں جاری رہی۔ اس کے بعد 2003 میں پاکستان ایئر فورس نے 50 گراؤنڈ ہوئے معراج طیاروں کو لیبیا سے خریدا، جن میں 150 انجن بھی شامل تھے جو کہ سیل تھے، یعنی کہ انہیں استعمال نہیں کیا گیا تھا، انہیں اسپیئر پارٹ کے طور پر پاکستان نے خریدا۔ ان معراج طیاروں کو خریدنے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہاں سے اسپیئر پارٹس جو ہیں وہ لیے جائیں، اور جو دوسرے معراج طیارے ہیں
جنہیں پاکستان نے اوور ہال کیا ہے. بعد میں ان کی جو ریپیئرنگ میں یہ اسپیئر پارٹس جو ہے وہ استعمال کیے. اس پرچیز سے پاکستان ایئر فورس میراج 3 اور میراج 5 طیاروں کی سب سے بڑی آپریٹر دنیا میں بن گئی. ان میراج 3 طیاروں میں پاکستان نے نیو ہیڈ اپ ڈسپلے انسٹال کیا، ملٹی فنکشنل ڈسپلیز اور ریڈار الٹی میٹر کو بڑھایا گیا، نیویگیشن سسٹم انسٹال کیا گیا، انرشل نیویگیشن سسٹم، GPS وغیرہ انسٹال کیے گئے، اور ریڈار وارننگ ریسیور انسٹال کیا گیا. اس کے بعد گریفو M3 ملٹی مود ریڈار جو ہے وہ سیکنڈ فیز میں، پروجیکٹ روز کے جو سیکنڈ فیز تھا اس میں اسے استعمال کیا گیا. روز 1 میں جو طیارے جو اپ گریڈ ہوئے تھے ان کے بارے میں یہ آسانی سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ 2010 تک سروس میں شامل رہ سکیں گے. روز 3 پروجیکٹ میں پاکستان نے ایک اور میجر چینجنگ یہ کی کہ اب گریفو M3 ریڈار کی جگہ اٹالین فائر کنٹرول ریڈار جو ہے وہ انسٹال کرنا شروع کر دی. ان میں ایک اور بھی جو میجر چینجنگ یہ کی گئی کہ پاکستان نے ان میراج طیاروں میں شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل انسٹال کیے اور ایم 9L سائیڈ وائنڈر اور گریفو M3 ریڈار جو ہے وہ انسٹال کیے. اس کے بعد ان میں انفراریڈ گائیڈڈ میزائل، سیمی ایکٹیو اور ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائل، ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو سرفیس اور نیویگیشن موڈز انسٹال کیے گئے. اس کے بعد سنگل یا ڈوبل ٹارگٹ ٹریک اینڈ ٹریک وائل سکین سسٹم انسٹال کیا گیا. ریئل بیم میپ، ڈوپلر بیم شارپننگ، سی لو یا ہائی گراؤنڈ موونگ ٹارگٹ انڈیکیٹر، گراؤنڈ یا سی موونگ ٹارگٹ ٹریک وغیرہ انسٹال کیے. پاکستان ایئر فورس نے بجٹ اوور ہونے کی وجہ سے اسے بند کر دیا. لیکن آپ اس پروگرام کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس پروگرام نے سائبر 2 کی بنیاد رکھی اور آگے آنے والے پاکستان کے JF-17 جو کہ کامیاب طیارہ بنا کی بنیاد تھی پروجیکٹ روز، جس کی وجہ سے آج پاکستان ایئر فورس کے جہاز مختلف ایئر فورس میں اپنی سرگرمیاں انجام دے. دوستو اس پروگرام کا کنکلوژن یہ تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی اکانومی پر بوجھ ڈالے بغیر خود کو ایک بہترین ایئر فورس میں تبدیل کر لیا، اور اس کے ساتھ پاکستان ایئر فورس کو ایک مضبوط بنیاد ملی کہ جس کی بنا پر آج پاکستان اپنے ویپنز، اپنے طیارے اور اپنے سسٹمز بنانے کے قابل ہو چکا ہے. اس کی ایک بہترین مثال پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس ہے جو کہ آج پاکستان ایئر فورس کے لیے مختلف چیزیں، مختلف سسٹمز اور مختلف میزائلز جو ہیں وہ بنا کے دے رہی ہے. دوستو اس پروجیکٹ کا جو ایم تھا وہ پاکستان نے حاصل کر لیا، اور آگے آنے والی ویڈیو سائبر 2 وہ بھی ضرور دیکھیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.